اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین، رنداوا صاحب انتھالوجی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اور بزرگان دین کے خوبصورت اور قیمتی اقوال کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات اردو میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، میدان عرفات میں آخری نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور مشارتی نظام کے لیے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کو دہرا لیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگو میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں قیامت کے دن کے احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگو یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں خود ربی بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اطاعت امیر کا حکم دیا۔ ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ختم نبوت اور نیک اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگو نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ نئی امت پیدا ہوگی، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ
اور اللہ کے نبی کی سنت۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراث کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ اس آخری خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو بھی حرام قرار دیا۔ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ دور جاہلیت کا سود کالدم کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالدم کرتا ہوں۔ خطبہ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، خوبصورت اقوال اور اچھی باتیں دل کو تسکین اور روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ خوبصورت کلام اور دل کو چھو لینے والی تحریروں کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل بیاض رنداوا صاحب کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔